چھوٹا سا قصبہ تھا۔ اس میں بشیر الدین اور ظہیر الدین نام کے دو لڑکے رہتے تھے۔ دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ دونوں نوجوان اور کنوارے تھے۔ ایک دن دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ شادی کی بات آ گئی تو بشیر الدین نے کہا، اگر عورت ملے تو خوبصورت ملے، کہ گھر بیٹھے بھی بھلی معلوم ہو اور دل بھی اس کو دیکھ کر خوش ہو۔ ظہیر الدین نے کہا، جو عورت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اس کو کھانا وغیرہ پکانا نہیں آتا اور گھریلو کام کاج میں بھی وہ گندی ہوتی ہے۔ اپنے حسن کو سنوارنے کے علاوہ اسے کسی اور کام کی فکر نہیں رہتی۔ یہ بات سن کر بشیر الدین نے کہا، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ظہیر الدین نے کہا، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا ہے تو ہم ثبوت دے سکتے ہیں۔ ظہیر الدین نے کہا، آپ کو ثبوت چاہیے تو ایک کام کرو، وہ یہ کہ ہمارے قصبہ کے کس محلہ میں سب سے زیادہ خوبصورت عورت رہتی ہے اس کو تلاش کرو، پھر ہم آپ کو اپنی بات کا ثبوت دیں گے۔ دونوں نے پورے قصبہ کی عورتوں کی جانچ پڑتال کی۔ ایک محلے میں ایک عورت بے حد خوبصورت تھی۔ جب دونوں کو یقین ہو گیا کہ اس عورت سے زیادہ خوبصورت دوسری عورت ہمارے قصبہ میں نہیں ہے، تو ظہیر الدین نے اس خوبصورت عورت کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بشیر الدین کو ایک ترکیب بتائی کہ اس سے ان کا گندا پن معلوم ہو جائے گا۔ قصبہ کی عورتیں تالاب یا کنویں پر جب پانی بھرنے جاتی ہیں تو سارے محلے کی عورتیں مل کر جاتی ہیں، تنہا نہیں جاتی ہیں، کیونکہ تالاب یا کنواں قصبہ سے دور ہوتا ہے۔ یہ دونوں جوان تالاب کے کنارے جہاں سے عورتیں پانی بھرتی تھیں جا کر بیٹھ گئے اور اس عورت کا انتظار کرنے لگے جو قصبہ میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ چنانچہ جب وہ عورت اور اس کے ساتھ محلے کی دوسری عورتیں آ گئی تو ظہیر الدین زمین پر تڑپنے لگا اور ایسا تڑپ رہا تھا کہ اب مرا تب مرا، اور زور زور سے ہائے وائے کرنے لگا۔ اس کو اس طرح تڑپتا دیکھ کر سب عورتیں جمع ہو گئی اور ان کے دوست سے پوچھنے لگی کہ اس کو کیا ہوا؟ بشیر الدین نے جواب دیا کہ اس کو اس قسم کی ایک بیماری ہے اور وہ کبھی کبھی ہوتی ہے تو یہ اسی طرح سے تڑپنے لگتا ہے۔ ان عورتوں نے کہا، اس کی بیماری کا آپ لوگ علاج نہیں کراتے؟ بشیر الدین نے کہا، اس کی بیماری کا ایک ہی علاج ہے اور وہ معمولی سا علاج ہے، اور وہ یہ ہے کہ گھر میں کھانے پینے کے جو برتن ہوتے ہیں اس میں سے کوئی برتن 2-3 دن سے بغیر دھلا ہوا پڑا ہو اور اس برتن میں پانی اس کو پلا دیا جائے تو آرام ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر سب کی سب عورتیں بولنے لگی کہ 2 دن کا بغیر دھلا برتن آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ تو مشکل ہے۔ یہ سن کر وہ خوبصورت عورت بول اٹھی، میرے گھر میں بغیر دھلا ہوا برتن پڑا ہوگا، اس کو میرے گھر لے کر آ جاؤ، میں تم کو وہ برتن دے دوں گی۔ یہ سن کر ظہیر الدین اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بس بہن بس، مجھے بالکل آرام ہو گیا۔ یہ کہہ کر دونوں دوست چل دیے۔ یہ ایک واقعہ ہے جسے ظہیر الدین اور بشیر الدین نے آزمایا۔ تمام خوبصورت عورتیں ایسی ہی ہوں ناممکن ہے۔ ہاں، اکثر کام کاج میں سست ضرور ہوتی ہیں، وہ بیچاری اپنے کو ہی بنانے و سنوارنے میں زیادہ وقت لگاتی ہیں، اور چونکہ ہر طرف سے خوبصورت ہونے کی وجہ سے ان کی تعریف ہوتی رہتی ہے، اس لیے کام کاج سے غافل رہتی ہیں۔ تو دوستو، آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیں۔ فقط والسلام، خدا حافظ۔